ہم سب ایک حدیث میں آتا ہے کہ میری امت جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ یہ وحی کی برکات سے کیا مراد ہے؟ وحی کی برکات کیا ہے؟ ایک لفظ میں ادا کیجئے تو وہ اصل میں معروف اور منکر کا ہماری ذات، ہماری شخصیت، ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے سے متعلق ہونا ہی ہے۔ تو یہ وحی کی برکت ہے ہی، یعنی یہ وحی کی برکت ہے جو معروف اور منکر کے بارے میں ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے، اس کی تذکیر کرتی ہے۔ تو جس وقت لوگ اس کو بھول جائیں گے تو وہ برکت متعلق کیسے ہوگی ان کی ذات سے؟ یعنی جس مقصد کے لیے وہ آئی تھی، جس مقصد کے لیے آئی تھی باطل ہو گیا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پیغمبروں نے جو معاشرت بنائی ہے، یا پیغمبر جس تہذیب کو قائم کرتے ہیں، یہ اس کے عناصر میں سے ہے، بنیادی عناصر میں سے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھلائی کی باتیں ہیں پوری سوسائٹی میں اس کی تلقین ہو، لوگوں کو ہر آدمی اپنے ماحول میں اس کی تلقین کرے، ہر ذمہ دار شخص معروف کے بارے میں لوگوں کو توجہ دلائے، اور وہ چیزیں جو برائی کی حیثیت رکھتی ہیں ان کے بارے میں تلقین، ان کے بارے میں ترغیب، ان کے بارے میں توجہ دلانے کا سلسلہ بھی ہو۔ اور اگر کوئی برائی جرم کے درجے میں ہو رہی ہے تو اس کے استئصال کے لیے استئصال کا نظام بھی بنایا جائے۔ چنانچہ ہر معاشرہ یہ کام کرتا ہے۔ یہ جو پولیس کا محکمہ ہے یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا محکمہ ہے، اور دنیا کا کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے، ہر جگہ قائم کیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ جو قرآن مجید میں آپ سے فرمایا کہ بھئی قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے، تو اب یہ وحی کا ایک حکم تھا کہ آپ نے قصاص لینا، آپ نے نہیں لیا تو اس سے فساد بھی پیدا ہوگا، تو وہ معاشرہ نتیجے کے اعتبار سے جو اللہ کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے کے نتیجے میں برکات پیدا ہونی تھی اس سے محروم ہو گئے۔ جب بھی اللہ کے کسی حکم، اللہ کی کسی ہدایت، اللہ کے کسی منشا کے خلاف آپ کام کریں گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ وہ فساد بعض موقعوں پر مرئی ہوتا ہے، ویزیبل ہوتا ہے، بعض موقعوں پر وہ آہستہ آہستہ زہر کی طرح سرایت کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ نمودار ہو جاتا ہے سرطان کے پھوڑے کی طرح۔ تو اس لیے ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہم صرف اپنے ہی معاملے تک متعلق نہیں رہیں گے، اپنے ہمسائے، اپنے گرد و پیش کے لوگ، اپنے اعزاء اقرباء، اپنے ملنے والے، اپنا خاندان، ان کو ہمیشہ معروف کی تلقین کریں گے اور منکر کے بارے میں بیدار رہیں گے کہ وہ فروغ نہ پائے۔ ٹھیک، اچھا ہم سے ایک اور بڑی اچھی اطلاقی مثال ذہن میں آئی۔ ہمارے ہاں ہماری امت سے جو پچھلی امت تھی سیدنا مسیح کی، انہوں نے وحی کی ان برکات سے اپنے آپ کو بالکل محروم کر لیا اور نسخ شریعت کا ان میں عقیدہ آ گیا۔ تو معاملہ پھر صرف وہیں تک نہیں رکا، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان مغربی ممالک میں جہاں پر اکثریت ہے ان لوگوں کی اور انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، تو اب آگے کے جو انحرافات ہیں، مثلا آپ ابھی دیکھیے ہم جنس پرستی کو عین فطرت قرار دینے کے لیے جو ہے انسانیت دنیا بھر میں سرگرم ہے، ان کے لیے پرائڈ ڈیز منائے جا رہے ہیں اور ان کو ایک نارملائز کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی ایک فساد کی صورت سامنے آتی ہے۔ پھر یہ اس سے نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ پال نے جب شریعت کو ختم کر دیا تو شریعت تو اصل میں ایک دائرے میں احکام کا نام ہے۔ جی، وہ اخلاقی اصول جو سیدنا مسیح نے سکھائے تھے اور سب پیغمبروں نے سکھائے ہیں، اور جو خود انسان کی فطرت میں ودیت ہے، ان کو نہیں چھوڑا گیا۔ وہ مسیحیوں کے ہاں بھی اسی طرح موجود رہے ہیں، ان کی تلقین ہوتی رہی ہے، ان کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ وہ بالکل درست ہے کہ جب چرچ نے خاص طرح کی معافی نامے کی روایت قائم کر دی اور کفارے کا عقیدہ بیان کرنا شروع کر دیا تو اس سے برا اثر ہوا، تاہم بحیثیت مجموعی برائی برائی ہی رہی، اور مسیحی معاشرے بھی برائی کے بارے میں ہمیشہ حساس رہے۔ یہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مسیحی معاشروں نے اپنی اقدار تبدیل کر لی ہیں، جی، یعنی لوگوں نے ریاست کے معاملے میں یہ تصور قائم کر لیا ہے کہ وہ لوگوں کی شخصی آزادی میں مداخلت نہیں کرے گی۔ اس میں بعض معاملات کیا فی الواقع شخصی آزادی کے تحت آتے ہیں، اس کو طے کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس کو دلیل کے ساتھ واضح کرنا چاہیے۔ یہ سب مسائل اس سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم سے تفصیلی انشاءاللہ بات کریں گے، اس کو موضوع بنا کر کسی وقت۔ یہ بیان کیجئے گا مختصر سوال کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی چیز ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رجسٹر موجود ہے، یا جہاں پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ ہمارے تصور کے لحاظ سے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ کوئی ریکارڈ رکھنے کے لیے پرانے زمانے میں تو یہی تھا نا کہ آپ لکھ لیں گے، موجودہ زمانے میں اس کی نئی نئی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں، چیزیں کس طریقے سے اب محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نظام کتنا غیر معمولی ہے وہ شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے، لیکن تصور دلانے کے لیے وہی الفاظ لے لیے گئے ہیں۔ اسی کو قرآن نے پھر تنبیہ کر کے بتا دیا ہے کہ تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے متشابہات کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے،
تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر چیز موجود ہے اور اس کائنات کا نظم اسی دفتر کے تحت چل رہا ہے، اس میں چیزیں ریکارڈ میں رہتی ہیں، یہ تمام معاملات بھی وہاں اسی طرح پہنچ جاتے ہیں، اور تم دنیا میں آتے ہو تو وہاں پہ تمہارا ریکارڈ ہوتا ہے، تم یہاں سے جاتے ہو تو پھر تمہارے کاغذات وہاں رکھ دیے جاتے ہیں۔ نقطہ واضح ہوا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ 3 مختلف مقامات پر 3 باتیں بیان کرتا ہے، بظاہر تینوں میں کنٹرڈکشن نظر آتی ہے، آپ حل فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ اللہ وفات دیتا ہے جانوں کو، دوسری جگہ پہ سورہ سجدہ میں فرماتے ہیں کہ ملک الموت تمہیں وفات دیتا ہے، اور تیسری جگہ پر سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول بھیجے ہوئے تمہیں موت دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ فرمایا اللہ موت دیتا ہے، ایک جگہ فرمایا ملک الموت، اور ایک جگہ فرمایا رسول بھیجے ہوئے وہ موت دیتے ہیں۔ تو موت کون دیتا ہے اصل میں؟ یہ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ ذریعہ کون بن رہے ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ ہم تک اللہ کے رسول کے قول کی حیثیت سے پہنچتا ہے، تو اس کو بھی قول و رسول کریم کہہ دیا گیا ہے۔ یہ تو مختلف نسبتیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے ملائکہ کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کا نفاذ کرتے ہیں تو کہیں ان کا ذکر ہو جاتا ہے۔ ملائکہ اصل میں کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامبر ہیں، تو اس لیے ان کے لیے رسول کا لفظ بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لیکن اذن کس کا ہے، حکم کس کا ہے، جس کو نافذ کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا ہے۔ ٹھیک، اچھا، ہم سب آخری 2 سوالات ہیں۔ یہ بتائیے گا کیا امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، یا محض جو مسلمان ہیں وہ امت محمدیہ کہلائیں گے؟ یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت ہیں۔ جی، یعنی اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک خاص علاقے یا ایک خاص قوم کے لیے آئے تھے، وہ پوری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ قیامت تک جتنے انسان بھی پیدا ہوں گے ان سب تک ان کی دعوت پہنچنی چاہیے، اور اگر ان کی دعوت پہنچے گی تو لوگ مکلف ہیں، اس بات کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ انہوں نے اس دعوت کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا۔ تو اس لحاظ سے تو ساری دنیا میں ایک ایک فرد اس وقت بھی اور آگے آنے والے بھی وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مدعوین کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ پھر ان میں سے نکل کے ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو رسول اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں، اس لیے انہی کو امت محمد یا امت مسلمہ کہا جاتا ہے۔ خود قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی ہے، تو امت کو گروہ کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں اس کے ساتھ کوئی خاص تقدس وابستہ نہیں ہے، یہ تو مشرکین کی بھی امت کو امت ہی کہا جائے گا، البتہ وہ امت مسلمہ کب بنتی ہے؟ جب وہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتی ہے۔ نقطہ واضح ہوگا۔ ہم سب آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، آپ نے اپنی کتاب میزان میں جو دوسرا مقدمہ ہے دین حق، اس میں پورے کے پورے دین کی جو تعبیر ہے اس میں نقطے کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایمان کے کچھ بنیادی تقاضے ہیں، مثلا جیسے تواصل بالحق، تواصل بالصبر، اور کچھ ایسے تقاضے ہیں کہ جو زمانے اور حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہجرت۔ تو ان میں سے اگر کوئی شخص دوسرے جو تقاضے ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتا تو کیا وہ ظاہری بات ہے لازمی تقاضوں پہ تو کر رہا ہے، تو کیا وہ کوئی کم جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، یا ان دونوں کی جو نوعیت ہے وہ برابر ہے؟ نہیں، لازمی اور اختیاری کا فرق نہیں ہے، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ بھی لازمی ہوتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو انسان کے لیے بہت بڑا امتحان بن جاتے ہیں، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں ہجرت کرنا ان کے لیے لازم کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح قیام بالقسط مثال کے طور پر وہ ہر وقت لازم ہے، جب بھی موقع ملے گا، جب بھی وقت آئے گا وہ لازم ہے۔ تو لازم اور اختیاری کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہ تقاضے جو ہمہ وقت ہیں، یعنی وہ بنیادی ہیں اور یہ حالات کی رعایت سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ حالات کی رعایت سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ فرق ہے۔ جی۔